بنی اسرائیل نے مصر میں غلامی، ذلت اور رسوائی کی بنیاد پر پرورش پائی۔ اسی بنیاد پر ان کے بچے جوان ہوئے اور جوان بوڑھی ہوئے۔ ان کی رگوں میں خون ٹھنڈا ہو گیا۔ ان کی صورتحال یہ ہو گئی کہ اب وہ سرداری اور قیادت کا خواب بھی نہیں دیکھتے تھے اور نہ ہی جنگ اور جہاد کے بارے میں گفتگو کرتے تھے۔ بنی اسرائیل اپنی زندگی کے دن اجنبیت میں گزار رہے تھے۔ نہ ان کا کوئی وطن تھا اور نہ ہی حکومت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مقدس سرزمین چلے جائیں اور وہاں بادشاہوں اور آزادوں کی طرح آباد ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی کمزوری اور بزدلی کو پہچانتے تھے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ انہیں شوق دلائیں اور ان کے لیے معاملے کو آسان کریں، اس لیے کہ مقدس سرزمین پر ایک طاقتور اور جنگجو قوم کا غلبہ تھا۔ بنی اسرائیل مقدس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے تھے تا وقت یہ کہ وہ جابر و ظالم لوگ وہاں سے نکل جائیں۔ اللہ نے ان کو اپنی نعمتیں جتلائیں اور جہانوں پر ان کو فضیلت دی، اس کا تذکرہ کیا تاکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چوکس ہو جائیں اور اس رسوا کن غیر مناسب زندگی کو ناپسند کرنے لگیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی جب اس نے تم میں انبیاء بنائے، بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی اور کو نہ دیا۔ پھر ان سے کہا، تمہارے سامنے مقدس سرزمین ہے، تم پر لازم ہے کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو اور دشمنوں سے اسے چھین لو۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے جب کوئی چیز لکھ دیتا ہے اور وہ اس کے لیے مقدر کر دیتا ہے تو اسے حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی مسترد کرنے والا نہیں۔ قرآن حکیم میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان پر بزدلی کی عادت غلبہ نہ پالے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ وہی ہوا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے۔ ان لوگوں کا جواب ہو بہو وہی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، اے موسیٰ، اس میں جابر قوم آباد ہے، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہو سکیں گے تا وقت یہ کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ انہوں نے بڑے نخرے اور سکون سے کہا، اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دروازے پر سے ان کے پاس اندر آؤ، جب تم داخل ہوں گے تو تم ہی غالب ہوں گے۔ اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ لیکن ان پہ یہ بات اثر انداز نہ ہوئی اور انہوں نے کہا، اگر اندر جانا ضروری ہے تو تم معجزانہ طور پر داخل ہو جاؤ۔ جب ہم یہ سن لیں گے کہ تم داخل ہو چکے ہو تو ہم آ جائیں گے اور داخل ہو جائیں گے۔ قرآن حکیم میں مذکور ہے، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ اس بستی میں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اور تیرا رب جاؤ، دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور ان لوگوں سے مایوس ہو گئے۔ فرمایا، میرے رب، میں اپنا اور اپنی بھائی کا ذمہ دار ہوں، ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان پر یہ سرزمین 40 سال تک کے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ وہ زمین میں بے خانمہ پریشان پھرتے رہیں گے۔ فاسق قوم سے مایوس نہ ہو، اس مدت میں یہ نسل مر جائے گی جس نے غلامی اور ذلت کی حالت میں پرورش پائی۔ ان کی جگہ ایک دوسری نسل پیدا ہوگی جو اس میدان تہا میں سخت اور تنگ حالات میں پلی بڑھے گی۔ یہ مستقبل کی امت ہوگی،
یہی ہر دور میں یہودیوں کا انجام ہوتا تھا۔ یہودی ایک بے چین امت ہے جو غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کرتی ہے۔